السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ ہے تختی نمبر 9 یعنی حروف مدہ۔ ٹھیک ہے، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ حروف مدہ کسے کہتے ہیں؟ الف اور واو اور یا کو حروف مدہ کہتے ہیں۔ تو کل ہم نے اس کے سوال و جواب پڑھے تھے، تو آج ہم اس کے سوال و جواب اس تفصیل کے ساتھ پڑھنے والے ہیں۔ تو آج میں آپ کے سامنے صرف 6 سوال لایا ہوں۔ ان میں سے سب سے پہلا سوال کیا ہے؟ حروف مدہ کون کون سے ہیں اور کتنے ہیں، کیسے پڑھیں، مدہ کی پہچان، پڑھتے وقت کن غلطیوں سے بچنا ضروری ہے، اور کھڑی حرکات مدہ میں فرق کیا ہے، اور نمبر 6 ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا۔ تو چلیے اب اس سبق کو شروع کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے جو ہمارا سوال ہے وہ ہے حروف مدہ کتنے اور کون کون سے ہیں۔ اب یہاں پر اگر میں آپ کو بتاؤں حروف مدہ کتنے ہیں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ الف، واو اور یا۔ اب یہ حروف مدہ کتنے ہیں؟ 3 ہو گئے، الف، واو اور یا۔ ٹھیک ہے، ان کی پہچان بھی میں آپ کو بتاؤں گا، اس کے پڑھنے کا طریقہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا، اور یہ کس طرح قرآن مجید کے اندر آتے ہیں یہ بھی میں آپ کو کیا ہے بتانے والا ہوں۔ اچھا، اب پہلا سوال کیا ہے؟ حروف مدہ کتنے اور کون کون سے ہیں۔ یہاں پر حروف مدہ کتنے یعنی 3 ہیں، الف، واو اور یا۔ ٹھیک ہے، حروف مدہ کتنے ہیں؟ 3 ہیں۔ کون کون سے؟ الف، واو اور یا۔ ٹھیک ہے، اب کون کون سے ہیں؟ الف، واو اور یا، اور کتنے ہیں؟ حروف مدہ 3 ہیں۔ اب سوال نمبر جو 1 ہے، حروف مدہ کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں؟ حروف مدہ 3 ہیں، 1 الف، نمبر 2 واو، نمبر 3 یا۔ حروف مدہ کتنے ہیں؟ 3 ہیں، الف، واو اور یا۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے ہمارا سوال نمبر 2 ہے کہ حروف مدہ کو کیسے پڑھیں، حروف مدہ کو کیسے پڑھا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب حروف مدہ کو کیا کرنا ہے؟ ہم نے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے۔ حروف مدہ کیا ہے؟ ایک الف کے برابر کیا کرنا ہے؟ ہم نے اس کو کھینچ کر پڑھنا ہے۔ جیسے با، الف زبر با۔ ٹھیک ہے، با، الف زبر با، با، واو پیش بو۔ ٹھیک ہے، با، یا زیر بی۔ اس کو ہم کیا کریں گے؟ ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، الف، واو اور یا کو کیا کرنا ہے؟ ہم نے سوال نمبر 2 کے تحت ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے۔ اچھا، اس کے بعد کیا ہے؟ ہمارا سوال نمبر 3 ہے۔ ٹھیک ہے، حروف مدہ کی پہچان ہم کیسے کریں گے؟ قرآن مجید کے اندر ہم حروف مدہ کی پہچان کیسے کریں گے؟ ہمیں کیسے پتہ چلے گا یہ قرآن مجید کے اندر حروف مدہ ہے؟ تو اس سوال کو میں یہاں پر آپ کو میں بتاتا ہوں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ حروف مدہ کی پہچان کیا ہے۔ سب سے پہلے کیا آتا ہے؟ الف۔ اب الف کی پہچان ہم کیسے دیکھیں گے؟ سب سے پہلے جب ہم دیکھیں گے الف بڑے خاندان میں سے تھا، یہ اپنے آگے کسی حرف کو نہیں آنے دیتا، یعنی الف بالکل جب آخر میں آئے گا اس سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ اس سے پہلے کون سا حرف ہے۔ اگر تا ہے، ٹھیک ہے، تا آ گیا، اب تا کے اوپر زبر ہے تو آگے الف ہے، تو یہ مدہ ہے۔ تا الف زبر تا، اس کو ہم کھینچ کر پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح قاف الف زبر قا، اس کو ہم کیا کریں گے؟ کھینچ کر پڑھیں گے۔ الف ساکن ہوگا آخر میں، پیچھے اس کے اوپر زبر ہوگی تو وہ کیا ہوگا؟ وہ الف مدہ ہوگا۔ ٹھیک ہے، اسی طرح با کی مثال کیا ہے؟ اب اسی طرح آگے دیکھیں واو کی مثال۔ واو کی مثال جیسے قا، لو، لام واو پیش لو، با واو پیش بو۔ واو ساکن ہو اس سے پہلے کیا ہوگی؟ پیش ہوگی۔ واو کے پیچھے کیا ہوگی؟ پیش ہوگی۔ جہاں پر بھی آئے گا او، واو حمزہ کے پیچھے، حمزہ کے اوپر کیا ہے؟ او تینا۔ ٹھیک ہے، او ذینا، قل اعو، اعو عین واو پیش اعوذ برب الفلق۔ ٹھیک ہے، قل اعوذ، قل یا، اب یا الف زبر یا، ایہل، ہل کافرو، رو، رو۔ اب یہ واو کی مثالیں ہیں۔ ٹھیک ہے، اسی طرح آگے کیا ہے؟ یا کی مثال۔ ٹھیک ہے، با یا زیر بی، یعنی یا ساکن ہو اس سے پہلے کیا ہے؟ زیر ہوگی۔ یہ کیا ہے؟ سوال نمبر 3 کے تحت حروف مدہ کی میں آپ کو پہچان بتا رہا ہوں۔ قرآن مجید کے اندر پہچان کیا ہوگی؟ الف ساکن ہوگا، پیچھے زبر ہوگی۔ ٹھیک ہے، اسی طرح با ساکن ہوگی، اسی طرح کیا ہے؟ واو ساکن ہو اس سے پہلے پیش ہو۔ ٹھیک ہے، یہاں پر دیکھو پیش ہے تو اس کے پیچھے کیا ہے؟ یا ساکن ہو اس سے پیچھے کیا ہو؟ زیر ہو۔
اب اسی طرح حروف مدہ کی سوال نمبر 3 کے تحت کیا ہے، حروف مدہ کی پہچان ہم قرآن مجید کے اندر کیسے کریں گے؟ حروف مدہ کی پہچان سب سے پہلے ہمیں یہ جاننا ہے کہ الف کب مدہ ہوتا ہے، واو کب مدہ ہوتا ہے، اور کیا ہے با کب مدہ ہوتا ہے۔ اب مدہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مدہ کا مطلب ہوتا ہے لمبا کرنا، دراز کرنا، یعنی کھینچ کر پڑھنا۔ ٹھیک ہے، ہم اس کو کیا کریں گے، صرف ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ آگے جو مد لازم آتی ہے، مد کلمی مخفف ہے، مثقل ہے، حرف مثقل ہے، مخفف ہے، مد لازم لین ہے، اور اسی طرح مد عارض وقفی ہے، تو یہ بھی مد ہیں لیکن یہ بڑی مد ہیں، تو ان کا جو قاعدہ قانون ہے وہ بعد میں آئے گا۔ اچھا، یہاں پر میں آپ کو کیا بتا رہا ہوں، یعنی حروف مدہ کی پہچان ہم قرآن مجید کے اندر کیسے کریں گے؟ اب ہم نے کیا کرنا ہے، حروف مدہ کے الف کو ڈھونڈنا ہے۔ اب یہاں پر الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین یا یہ والا جو ہے یا، یہ الف مدہ ہے، یا الف زبر یا، ایاک نعبد و اب یہاں پر پھر یا آ گیا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح قل اعوذ برب الناس جو نون کا الف ہے یہ کیا ہے، یہ الف مدہ ہے۔ اسی طرح ہم اس کو اس طرح ڈھونڈیں گے کہ الف ساکن ہوگا، اس کے پیچھے کیا ہوگی، زبر ہوگی، تو وہ الف کیا ہوگا، الف مدہ ہوگا۔ اب ہم کیا کریں گے، یعنی ہم واو کو ڈھونڈیں گے کہ واو کب مدہ ہوگا۔ واو ساکن ہو اس سے پہلے پیش ہوگی۔ اب ہم نے کہاں ڈھونڈنا ہے قرآن مجید کے اندر، اگر ہم ڈھونڈیں گے تو کس طرح، جیسے قل اعو عین واو پیش اعوذ، ٹھیک ہے، قل اعو ایک الف کے برابر کھینچ کے، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس فی صدور دال واو پیش دور الناس من الجنۃ والناس، ٹھیک ہے، دور الناس۔ اب قرآن مجید سورۃ الناس کے اندر دیکھو، اعو عین واو پیش عو یہ بھی کیا ہے، واو مدہ ہے، اور صدو دال واو پیش دو یہ بھی کیا ہے، واو مدہ ہے۔ قل اعوذ برب الفلق، ٹھیک ہے، یہ بھی اعو عین واو پیش عو یہ واو کی مثال ہے۔ قالو لام واو پیش لو، ٹھیک ہے، اسی طرح تا واو پیش تو ٹھیک ہے۔ اسی طرح قرآن مجید کے اندر آپ ڈھونڈیں گے، جب حروف مدہ کو، واو مدہ کو آپ ڈھونڈ رہے ہیں تو واو جہاں پر بھی کھڑا ہوگا آپ اس کے پہلے حرف پر دیکھیں گے کہ وہاں پر زبر ہے یا پیش ہے۔ اگر وہاں پر پیش ہے تو وہ واو مدہ ہوگا، اگر زبر ہے تو وہ واو لین ہوگا۔ انشاءاللہ ہم لین کی تختی بھی آگے پڑھیں گے۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے آگے، اب یا کو ڈھونڈنا ہے کہ یا کہاں پر حروف مدہ ہے۔ اب یا ساکن ہو اس سے پہلے کیا ہو، زیر ہو، یہ یا مدہ کی پہچان ہے۔ اب یہاں پر ہم قرآن مجید کے اندر جب جائیں گے، الحمدللہ رب العالمین میم یا زیر مین، الرحمن الرحیم ہا یا زیر حیم، ٹھیک ہے، مالک یوم الدین دال یا زیر دین، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو ہے یہ یا کی مثال ہے، یہ یا مدہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہاں پر اگر میں مد زیادہ کر رہا ہوں تو وہ مد عارض وقفی کی وجہ سے ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے، ان تین حرفوں کی جو پہچان ہے، الف مدہ کب ہوگا، واو مدہ کب ہوگا، یا مدہ کب ہوگی، تو اس کی پہچان کیا ہے، اس کی پہچان کیا ہے، الف ساکن ہو اس سے پہلے زبر ہو، واو ساکن ہو اس سے پہلے پیش ہو، یا ساکن ہو اس سے پہلے زیر ہو۔ تو یہ حروف مدہ کی کیا ہے، پہچان ہے۔ حروف مدہ کتنے ہیں، کون سے ہیں، میں نے آپ کو بتا دیے، کیسے پڑھے جاتے ہیں، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھے جاتے ہیں، یہ بھی میں نے آپ کو بتا دیے۔ حروف مدہ کی پہچان کیا ہے یہ بھی میں نے آپ کو بتا دی ہے۔ اچھا، اس کے بعد جو ہمارا سوال نمبر 4 ہے، پڑھتے وقت غلطی سے بچنا ہے، ٹھیک ہے۔ ان میں کیا ہے، 2 غلطیوں سے بچنا ہے۔ اب کیا ہے سوال نمبر 4، ٹھیک ہے۔ اب 4 کے اندر ہم نے کیا کرنا ہے، غلطی سے ایک یہاں پر جھٹکا نہیں دینا، ٹھیک ہے، جھٹکا نہیں دینا۔ دوسرا کیا ہے، جیسے مثال اگر دوں، نور اور مور، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر یہ کیا ہے، ایک مجہول کی میں آپ کو مثال دے رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ ہم نے کیا کرنا ہے، پڑھتے وقت 2 غلطیوں سے بچنا ہے۔ نمبر 1، حروف مدہ کو جھٹکے کے ساتھ نہیں پڑھنا، جیسے با الف زبر با، تا الف زبر تا، ٹھیک ہے، سا الف زبر سا، با واو پیش بو، تا واو پیش تو، ٹھیک ہے۔ نہیں، ان کو ہم نے کیا کرنا ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے۔ جیسے یہاں پر دیکھیں کہ پڑھتے وقت غلطی سے بچنا، اب یہاں پر تا الف زبر تا نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔
ہم نے کیا کرنا ہے، ایک کو تا الف زبر تا، تا الف زبر تا، با الف زبر با، ایک الف کے برابر ہم کیا کریں گے، کھینچ کر پڑھیں گے. کیوں؟ الف ساکن ہے اس سے پہلے زبر ہے، واو ساکن ہے اس سے پہلے پیش ہے، یا ساکن ہے اس سے پہلے زیر ہے. یہ حروف مدہ ہے. حروف مدہ کا مطلب ہوتا ہے کھینچ کر پڑھنا. تو ہم قرآن مجید کے اندر کیا کریں گے، حروف مدہ کو کھینچ کر پڑھیں گے. اچھا اس کے بعد کیا ہے، ایک غلطی یہ ہو گئی کہ جھٹکا نہیں دینا. دوسری کیا ہے، مجہول پڑھنے سے بچنا ہے. مجہول کیا ہوتا ہے، ہمارے، تمہارے، اسی طرح مور، چکور، یہ جو ہے نا یہ مجہول ہے. یہ لفظ کیا ہے، مجہول ہے. لیکن قرآن مجید کیا ہے، یہ معروف ہے. الحمد، الحمد للہ، للہ رب ٹھیک ہے. یہ اس طرح یہ غلطی ہے، ایک معروف ہے ایک مجہول ہے. ہم نے مجہول نہیں پڑھنا، ہم نے کیا کرنا ہے، معروف پڑھنا ہے. یہاں پر یہ نور جو ہے یہ معروف کی مثال ہے، نون واو پیش نو را، نور. مور، مور کیا ہے، یہ مجہول کی مثال ہے. اس طرح جمیل اور درویش، یہ یا دیکھ لیں آپ، یا حالانکہ پیچھے زیر بھی ہے لیکن پھر بھی یہاں پر کیا ہے، یا کے اوپر کیا ہے، یہ مجہول ہو رہی ہے. تو اسی طرح ہم نے کیا کرنا ہے، پڑھتے وقت دو غلطیوں سے بچنا ہے. حروف مدہ کو پڑھتے وقت دو غلطیوں سے بچنا ہے. نمبر ایک، جھٹکا نہیں دینا، اور نمبر دو کیا کرنا ہے، مجہول نہیں پڑھنا. ٹھیک ہے، جیسے نور کو نور پڑھیں گے تو مور، مور نور، یہ فرق ہے اس کے اندر. ہم نے کیا کرنا ہے، اس کو مجہول نہیں پڑھنا. اس کے بعد کیا ہے، سوال نمبر 5، کھڑی حرکات اور مدہ میں کیا فرق ہے؟ کھڑی حرکات اور مدہ میں کوئی فرق نہیں ہے. ہاں ہجے کرتے وقت تھوڑا سا فرق ہے، لیکن رواں ایک جیسے ہوتا ہے. رواں کیا ہوتا ہے، ایک جیسے ہوتا ہے. جیسے با کھڑا زبر با، با الف زبر با. ٹھیک ہے، اب یہ دیکھیں با کھڑا زبر، یہاں پر جوڑ کرتے وقت کیا ہے، فرق ہے، لیکن پڑھتے وقت با کھڑا زبر با، با الف زبر با. ٹھیک ہے، اسی طرح با واو پیش بو، با الٹا پیش بو. ٹھیک ہے، یہاں پر اگر یہ دیکھیں ایک مثال، یہ ایک دوسرے کے قائم مقام ہے. کھڑا زبر الف مدہ کے قائم مقام ہے، واو مدہ کیا ہے، الٹا پیش جو ہے اس کے قائم مقام ہے. اسی طرح با یا زیر بی، با کھڑی زیر بی. ٹھیک ہے، اب یہاں پر اگر آپ دیکھیں سوال نمبر 5 کے تحت کھڑی حرکات اور مدہ میں فرق صرف پڑھتے وقت ہے. وہاں پر ہم کھڑی حرکات کا نام لیتے ہیں، یہاں پر ہم با الف زبر با پڑھتے ہیں. با با یہ دونوں ہیں، بو بو، با و پیش بو، با الٹا پیش بو، ایک ہی ہے. سمجھ آ گئی؟ کھڑی حرکات اور مدہ میں صرف ایک چیز کا فرق ہے، وہ ہے کیا ہے، جب ہم ان کے ہجے کریں گے اس وقت فرق ہے، لیکن رواں کے اندر کوئی فرق نہیں ہے. اچھا اس کے بعد ہمارا سوال نمبر جو 6 ہے وہ ہے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا. اب الف کی مقدار کیا ہے، بند انگلی، بند انگلی کو کھولنا. ٹھیک ہے، بند انگلی کو کیا کرنا ہے، ہم نے کھولنا ہے. ایک الف کے برابر اگر میں آپ کو کہوں کہ حروف مدہ کو ہم کیا کریں گے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، تو آپ کو کیسے پتا کہ حروف مدہ کو کھینچ کر کیسے پڑھا جاتا ہے؟ تو میں آپ کو ایک تھوڑی سی مثال دیتا ہوں. یہ شاید میں نے آپ کو پہلے بھی ایک مثال دی ہے، لیکن آپ کو میں پھر بتاتا جاؤں کہ یہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ غنہ کس طرح ہوتا ہے، غنہ کی مقدار کیا ہے. یہاں پر بھی کیا ہے، حروف مدہ ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھے جاتے ہیں، اس کی مقدار ہے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا. اب آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ ایک الف کے برابر کیسے کھینچ کر پڑھتے ہیں؟ تو اس کی مقدار کیا ہے، وہ اس طرح معلوم ہوگا کہ اپنی آپ بند انگلی کو آرام سے کھولیں. جیسے با کھڑا زبر با، با الف زبر با، با الف زبر با، با واو پیش بو، با یا زیر بی. اتنا کھینچ کے پڑھنا ہے. سمجھ آ گئی؟ تو آج کے جو ہمارے سوال تھے وہ 1 سے لے کر 6 تک تھے. ٹھیک ہے، اس کے اندر ہم نے کیا پڑھا ہے، حروف مدہ کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں. حروف مدہ الف، واو اور یا ہیں اور 3 حرف ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم نے کیسے پڑھیں گے، ایک الف کے برابر با الف زبر با، با واو پیش بو، با یا زیر بی، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. واو مدہ کی پہچان اس طرح کریں گے کہ آپ قرآن مجید کو کھولیں گے، وہاں پر جہاں پر بھی واو لکھی ہو اس کے پیچھے دیکھیں گے کہ اگر پیش ہے تو وہ واو مدہ ہے، الف لکھا ہوا ہے اس کے پیچھے دیکھیں گے اگر زبر ہے تو وہ الف مدہ ہے، یا اگر ساکن ہو اس سے پہلے زیر ہو تو وہ یا مدہ ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد یہ کیا ہے، ہماری مدہ کی پہچان تھی. اس کے بعد سوال نمبر 4 ہے، پڑھتے وقت 2 غلطیوں سے بچنا ہے. نمبر 1،
جھٹکا نہیں دینا، نمبر 2 مجہول نہیں پڑھنا۔ اس کے بعد سوال نمبر 5 ہے کھڑی حرکات اور مدہ میں کیا فرق تھا؟ کھڑی حرکات اور مدہ میں پڑھتے وقت تھوڑا سا فرق ہے، لیکن رواں کے اندر کوئی فرق نہیں ہے۔ جیسے با کھڑا زبر با، با الف زبر با، با کھڑی زیر بی، با یا زیر بی، با الٹا پیش بو، با واو پیش بو، ٹھیک ہے۔ الف مدہ کھڑا زبر، الف مدہ کے قائم مقام ہے، کھڑی زیر یا مدہ کے قائم مقام ہے، اور الٹا پیش واو مدہ کے قائم مقام ہے۔ اب اسی طرح سوال نمبر 6 ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھنا۔ ایک الف کی مقدار کتنا ہے، اس کو معلوم کرنے کے لیے آپ نے اپنی انگلی کو بند کرنا ہے اور اس کو آرام سے ایسے کھولنا ہے، جیسے با کھڑ با الف زبر با، با واو پیش بو، با یا زیر بی، جیسے قالو، قالو آمنا، ٹھیک ہے۔ تو یہ حروف مدہ کی مثالیں ہیں۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا سبق، امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ تو ملتے ہیں پھر اگلے سبق میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔